الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے. ان کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. وہ سید الانبیاء والرسل ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور وہ صاحب شفاعت یوم حشر ہیں. وہ مقام محمود پر فائز ہیں. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال وحی آنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور آپ نے سارے عرصے میں ظلم برداشت کیے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا. صحابہ کرام نے ظلم برداشت کیے لیکن جواب میں انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. پرامن انداز میں 13 سال یہ گزارے، اور ان 13 سالوں میں اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک سے زیادہ مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے جانا پڑا. اس میں صحابہ بھی تھے، صحابیات بھی تھیں، اور ان کے شیرخوار بچے بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو 3 سال شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، اور اس میں بھی بڑی شدید تکلیف میں آپ مبتلا رہے. آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلامی ریاست وجود میں آ گئی. اسلامی ریاست وجود میں آئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کی طرف سے خود کسی پر کوئی چڑھائی نہیں کی. جب بھی چڑھائی ہوئی، جارحیت ہوئی، وہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آپ کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد مکہ کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے انہیں روک کر دھمکیاں دی گئیں. حالانکہ
خانہ کعبہ کا طواف اور خانہ کعبہ کی زیارت دشمن بھی کرنے کے لیے آ جائے، باپ کا قاتل بھی آ جائے، تو اس کو کبھی کوئی ذرا برابر بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا کہ اللہ کے گھر کے اندر ایسا کرنا جرم تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ان کے ہاں یہ چیز موجود تھی، لیکن اسلام کی آمد کے بعد یہ جاہلیت اس قدر بھڑک اٹھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آئے، تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا اور دھمکیاں دی، کہا تم ہمارے دشمن کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہو اور پھر اس طرح سے آزادانہ یہاں آ کر طواف کرتے ہو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرے پڑے آدمی نہیں تھے، وہ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اپنی بہادری، جرأت، سخاوت، فیاضی اور اپنی عقل و دانش کی وجہ سے وہ پورے عرب کے اندر معروف تھے۔ یہ ساری چیزیں بہت کم کسی سردار کے اندر پائی جاتی تھی۔ کوئی بہت بڑا اگر سخی تھا اتنا دانش مند نہیں تھا، کوئی بہت بڑا اگر دانش مند تھا وہ کنجوس تھا، سخی نہیں تھا، لیکن حضرت سعد بن معاذ کے اندر ساری خوبیاں اللہ نے جمع کر دی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبول اسلام سے جب آپ کو اطلاع ملی، مکہ ہی میں ابھی تھے، اور ان کے قبول اسلام کے بعد ہی پھر ہجرت کا فیصلہ آپ نے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مہاجرین کے درمیان ابو بکر صدیق ہے اور انصار کے درمیان سعد بن معاذ صدیق ہے۔ اور ان کے قبول اسلام کے بعد پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو پیغام بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ فتح ہو گیا۔ جب ابو جہل نے ان کو روکا، وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، ان کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، وہ تو احرام کے اندر تھے، تو انہوں نے کہا اے سردار قریش ذرا سوچ سمجھ کر بات کر، سمجھ لے کس سے بات کر رہا ہے، تم مجھے اللہ کے گھر کے طواف سے روکتے ہو، اگر تم مجھے اللہ کے گھر سے کے طواف سے روکو گے تو میں تمہارا راستہ جو شام کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دوں گا اور تمہیں بھوکا مرنا پڑے گا، تمہاری تجارت ختم ہو جائے گی۔ باقی سرداروں نے بھی کہا، ابو جہل کو سمجھایا اور بتایا کہ ہاں یہ واقعی بہت صاحب اقتدار آدمی ہے، بہت معزز آدمی ہے، اور یثرب کے اندر یثرب کے آس پاس سے گزرنے والے راستے جو ہیں اس پر کوئی گزر نہیں سکتا اگر اس کی اجازت نہ ہو، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ ابو جہل نے پھر اپنی سبکی مٹانے کے لیے کہا اگر تم صفوان بن امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں بالکل طواف نہ کرنے دیتا، بیٹھ جاؤ، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر مقیم ہیں تو دشمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی آرام سے نہیں رہنے دیا۔ یہی واقعہ جو ہے یہ بہت بڑی دھمکی ہے قریش کی طرف سے، ان کے سردار کی طرف سے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو اپنے بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کو چرا رہے ہوتے تھے چراگاہوں کے اندر، تو قریش نے یہ کام شروع کر دیا کہ اپنے دستوں کو بھیجتے کہ ان چرواہوں کو جا کر زخمی کر دیتے یا شہید کر دیتے اور ان کے مویشی بھگا کے لے جاتے۔ اب یہ ساری جارحیت تھی ان کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ اگر یہ قریش کے لوگ امن کے ساتھ رہنا چاہتے تو میں ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہتا، لیکن اگر یہ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں، اپنی خباثت اور شر کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں کہ یہ لڑائی لڑیں گے، تو پھر ہم لڑائی کے میدان میں بھی بزدلی نہیں دکھائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا نہ کیا کرو، آپ کی ہدایت اور تعلیم ہے، امن کی دعا کیا کرو، سلامتی کی دعا کیا کرو، لڑائی کی تمنا نہ کیا کرو۔ لا تتمنوا لقاء العدو، حضور کا ارشاد ہے کہ دشمن سے جنگ لڑنے کی تمنا نہ کیا کرو، اور اگر دشمن سے پھر جنگ ہو جائے، دشمن جنگ مسلط کر دے، تو پھر
کیا کرو، آج کل کے مسلمان حکمرانوں کی طرح لومڑی نہ بن جاؤ، جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے فَاثْبُتُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، پھر ڈٹ جاؤ اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ جب دشمن نے جنگ مسلط کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ 1000 کا لشکر جب آ رہا تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر حکم دیا کہ ہم اب ان کا مقابلہ کریں گے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ترنے والا ہیں جسے نگلا جا سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کے ساتھ کفار کو وہ عبرتناک شکست دی جو تاریخ کے اندر یادگار ہے۔ 1000 کے لشکر کو 313 نے شکست دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا۔ یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے، یوم الفرقان وہ فیصلے کا دن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی پر جتنے بھی لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، ریسرچ کی ہے، غیر جانبدار ہو کر لکھا ہے، تو غیر مسلم بھی اس بات کے اوپر بالکل کنونس ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کے علمبردار تھے۔ آپ پیغمبر حرب نہیں تھے، آپ پیغمبر امن تھے، لیکن آپ نے حرب کے میدان جب آپ کا مسلط کیے گئے تو اس میں بزدلی نہیں دکھائی، بھاگے نہیں ہیں کسی مقام پر بھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ بیان ہوئی ہے کہ احد کے میدان میں جب صحابہ کے قدم اکھڑے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر کہتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، یاد کرو اس لمحے کو جب تمہارے قدم اکھڑ گئے تھے تو تم منتشر ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، وہ تمہیں بلا رہے تھے، الیہ عباد اللہ، لوگوں میری طرف آؤ۔ اسی طرح حنین کی جنگ میں جب 9 مسلم آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور بنو حوازن کے تیر اندازوں کے مقابلے پر وہ میدان سے بھاگنے لگے تو اس میں ایک بھگدڑ مچ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار آگے بڑھ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ ایک انگریز خاتون نے کتاب لکھی ہے، کیرن آرمسٹرانگ اس خاتون کا نام ہے، کیرن آرمسٹرانگ، کئی کتابوں کی مصنفہ ہے، اور اس کی کتاب ہے دا پروفٹ آف پیس، پیغمبر امن، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی پر جنگ مسلط نہیں کی، جب جنگ ان پر مسلط کی گئی اللہ نے ان کو فتح دی تو فتح کے بعد بھی انہوں نے بہت بلند حوصلے کا اور بہت بلند ظرف کا اور بہت بلند شخصیت کا اظہار کیا، تنگ دلی اور تنگ نظری کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ واقعات ہیں ہمارے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب کامیاب ہوئے ہیں تو جنگ تو آپ پر مسلط کی گئی تھی، لیکن آپ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کسی لاش کا مسئلہ نہیں کیا۔ ابو جہل بھی ان کے اندر تھا، عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، کسی لاش کا مسئلہ نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ سے کہا کہ ان لاشوں کو گڑھا کھود کر اس میں دفن کرو، ان کی بے حرمتی نہ ہو، ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تعلیمات کس نے دی دنیا کو؟ میدان جنگ کے اندر یہ اخلاق کس نے سکھائے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، کہا خود بھوکے پیٹ رہو، کوئی جنگی قیدی بھوکا نہ سوئے، اگر کوئی زخمی ہے تو اس کی مرہم پٹی کرو، کسی کے کپڑے پھٹ گئے ہیں تو اس کو کپڑے پہناؤ، اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہماری حفاظت میں ہیں، ہمیں ان کے بنیادی اور انسانی حقوق جو ہیں وہ لازماً ان کو ادا کرنے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنگیں مسلط کی گئی، جنگ احد بھی، جنگ بدر بھی، جنگ خندق بھی، اور جنگ خندق میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، یہ جنگ خندق کے موقع پر نازل ہوئی ہیں یہ آیات، آپ اسوہ حسنہ ہیں، مسجد کی محراب کے اندر بھی آپ اسوہ حسنہ ہیں،
درس قرآن کی محفل کے اندر بھی آپ اسوہ حسنہ ہیں، میدان جہاد کے اندر بھی آپ ہر جگہ اسوہ حسنہ ہیں، لیکن یہ آیات نازل ہوئی اس موقع پر جب آپ میدان جنگ کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے۔ نمازوں کے اوقات میں نماز ادا کی جا رہی تھی، اور جس روز دشمن کے تیز حملوں کی وجہ سے آپ کی نمازیں قضا ہوئیں، تو یہ ایک موقع ہے کہ جب حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، ورنہ زخمی ہوئے، خون بہہ رہا ہے، دانت شہید ہو گئے ہیں، کوئی بد دعا نہیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ نہیں جانتے حقیقت کو۔ لیکن اس روز جب اللہ کے ذکر سے انہوں نے غافل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ان کے بارے میں کہے۔ یہ خندق کی جنگ بڑی شدید جنگ تھی، اور اس جنگ کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی ثابت قدمی، استقامت، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ صحابہ کرام کی تعریف کی اللہ رب العالمین نے، یہ بزدل لوگ نہیں ہیں، یہ موقع پرست لوگ نہیں ہیں، یہ مفاد پرستی کے پیچھے نہیں جاتے، یہ جنت کے طلبگار ہیں، یہ ایمان کے علمبردار ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے راستے پر گامزن ہیں۔ جب مومنین نے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھا، منافقین نے جب ہتھیار ڈال دیے، حوصلے ہار گئے، اور یہودیوں نے مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی، تو سچے مومنین کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا ایمان، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند تھے پہلے بھی، مزید کمر بستہ ہو گئے۔ اور ان مواقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کسی کا حق نہیں مارا۔ یعنی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار۔ خندق کی جنگ میں آپ شہر میں محصور ہو گئے تھے، اور خندق کھودی گئی تھی دشمن سے اپنے بچاؤ کے لیے۔ بڑی جارحانہ جنگ ہے یہ، اس میں جارحیت کی حد ہے، انتہا ہے۔ دشمن کے جو جنگجو خندق عبور کر کے اندر آ گئے تھے، ان پر 2 3 4 صحابہ نے حملہ نہیں کیا، ایک کے مقابلے پہ ایک ہی گیا اور ان کو قتل کیا۔ اور قریش نے کہا کہ ہمارے جنگجوؤں کی لاشیں ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس کی قیمت دیں گے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لاش کی بحرمتی نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں لاشوں کا تاجر بن کر نہیں آیا، اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے جنت کا پروانہ لے کر آئے تھے، انسانیت کی عزت، انسانیت کے لیے امن و امان لے کر آئے تھے۔ فرمایا میں لاشوں کا تاجر نہیں ہوں، بغیر کسی قیمت کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ تمہارے مقتولین کی لاشیں تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ اسی جنگ کے دوران میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت پیارے صحابی تھے، اور وہ صحابی ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا میں اپنے راز اپنے صحابہ میں سے کسی کو بتاؤں گا، اپنے راز۔ اور ابو بکر صدیق سے بلند کس کا مقام ہے، لیکن راز بتانے کے لیے آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو منتخب کیا۔ حذیفہ میں تمہیں راز کی باتیں بتاؤں گا اور ان کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے راز بتایا تھا تو راز ہی رہنا تھا، اور وہ راز ہی رہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب السر کہا جاتا ہے، اور ان سے کسی تابعی نے کہا کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا آنکھیں ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، کیا ہاتھ ہیں جو حضور کے ہاتھوں سے لمس کرتے تھے، اور کیا جسم ہے جو حضور کے جسم کے ساتھ لمس کرتا تھا۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم یہ کرتے اور وہ کرتے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اے بھتیجے ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو، وہ دور، وہ لمحات کتنے سخت تھے اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ امن کی حالت میں مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہو۔ وہ دور جو تھا، فرمایا کہ خندق کی ایک رات کو تیز ہوا چل رہی تھی، یخ بستہ ٹھنڈی ہوا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کون ہے جو آج کی رات دشمن کی صفوں میں جا کر ان کی خبر لے کر آئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا کہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ دوسری مرتبہ آپ نے کہا تو حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، اور کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ آپ نے کہا زبیر بیٹھ جاؤ، اور حضرت حذیفہ بیان کیا کرتے تھے کہ حضور نے اس لیے حضرت زبیر کو کہا کہ یہ کام بڑا نازک تھا، اور حضرت زبیر غصے والے بھی تھے اور جلدی اپنی قوت کا اظہار کرنے والے بھی تھے۔ حضور نے اس لیے ان کو ذمہ داری نہیں سونپی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے فرمایا حذیفہ، اور کہتے ہیں خدا کی قسم اس میں کوئی تسلّع نہیں کر رہا، اگر اللہ کے نبی میرا نام لے کر نہ پکارتے تو وہ رات اتنی سخت تھی اور مرحلہ اتنا مشکل تھا کہ میں خود کھڑا نہ ہوتا، لیکن حضور نے میرا نام لیا۔ جب نام لیا تو پھر تو ظاہر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ کھڑے ہوں، پھر جو کچھ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خدمت سر انجام دینے کو تیار ہوں، موت سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، بالکل ڈر نہیں ہے موت کا۔ مجھے ڈر صرف اس بات کا ہے کہ دشمن مجھے گرفتار اگر کر لیں گے تو وہ اس بات سے میں گھبراتا ہوں، گرفتاری سے۔ آپ نے فرمایا حذیفہ نہ تجھے کوئی گرفتار کرے گا، نہ تجھے کوئی گزند پہنچے گا، اور آپ نے اسی وقت دعا کی اللہم احفظ حذیفہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن تحتہ ومن فوقہ اللہم احفظہ من کل بلا۔ یا اللہ حذیفہ کی اس کے دائیں جانب سے، اس کے بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے پوری حفاظت فرمانا، ہر بلا اور ہر مصیبت سے اس کی حفاظت فرمانا۔ کہتے ہیں کہ شدید سردی تھی، لیکن حضور کی دعا کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں گرم حمام کے اندر آ گیا، وہ سردی بھی دور ہو گئی، اور آپ نے فرمایا جاؤ اور خبر لے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ اس رات کو جب میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے خندق کو ایک جگہ سے عبور کیا، سامنے جو خیمہ تھا اس میں آگ جل رہی تھی، لکڑیوں کا الاؤ جل رہا تھا، اور اس آگ کے گرد سردار بیٹھے تھے۔ سامنے میں نے دیکھا ابو سفیان کا چہرہ مجھے نظر آیا، میں اندر داخل ہو گیا، کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ جا کر ایک جگہ میں نے دیکھا کہ وہاں تھوڑی سی جگہ میں وہاں بیٹھ گیا۔ ابو سفیان باتیں کر رہا تھا کہ بڑا سخت وقت آ گیا ہے، اور راشن بھی ختم ہو گیا ہے، موسم بھی بڑا شدید ہے، اور فتح کی بھی کوئی امید نہیں ہے، اب بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، لیکن یہ سوچ لو کہ دشمن کے جاسوس ہماری صفوں میں آ سکتے ہیں۔ عین اس لمحے اس نے یہ بات کہی۔ اب اگر کوئی کمزور اعصاب کا آدمی ہوتا تو یہ بات سن کر ہی اس کی ہمت جواب دے جاتی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان کی یہ بات سنی، اللہ نے مجھے توفیق دی، اور میں نے کہا بڑی اطمینان، بڑے اعتماد کے ساتھ میں نے کہا کہ سردار نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ والے آدمی کا ہاتھ پکڑا، اور میں نے کہا بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں معاویہ بن ابو سفیان ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ بائیں ہاتھ والے کا ہاتھ میں نے پکڑا، کہا تم بھی بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عامر بن عاص ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس انداز میں یہ بات کہی تھی، کسی کو شک بھی نہیں گزرا کہ یہ کوئی غیر آدمی ہے۔ تو کسی نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی کی دعا بھی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی تھی، اور آپ کا اعتماد اور ایمان اور اس کی مضبوطی اور اللہ کی نصرت۔ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب یہ باتیں کر رہا تھا تو سارے لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل دونوں مخالفت کر رہے تھے، وہ کہتے نہیں ہم محاصرہ اٹھا کر نہیں جائیں گے۔ باقی سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، محاصرے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا تھا، ابو سفیان فوراً اٹھا اور خیمے کے باہر اس کا اونٹ تھا، چھلانگ لگا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ اونٹ کا گھٹنا ہی کھول لے، اس کو کوڑے مارے لیکن اونٹ گھٹنا بندہ ہونے کی وجہ سے نہ اٹھ سکا۔ تو لوگوں نے کہا سردار اپنے اونٹ کا گھٹنا تو کھول دو۔
اس انداز میں یہ سارا منظر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھنے کے بعد اور ان کے اس ابتری کے بعد خندق میں سے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نوافل پڑھ رہے تھے، قیام اللیل میں تھے۔ جب میں آیا اور آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اپنی چادر میرے اوپر ڈال دی اور کہا حذیفہ سو جاؤ۔ میں نے حضور کو پوری رپورٹ دے دی، آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا اطمینان سے سو جاؤ۔ میں ایسا سویا کہ صبح بلال کی اذان کی آواز بھی میں نہ سن سکا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قم یا نعمان، اے نیند کے متوالے اٹھ، اور صبح میں اٹھا۔ اور اگلی صبح جب روشنی ہوئی تو اہل مدینہ نے یہ منظر دیکھا کہ وہ جو احزاب ہر جانب سے آئے تھے اور جس کی وجہ سے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھی، ان میں سے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی جب آپ نے فرمایا کہ یہ آخری موقع ہے کہ جب قریش تمہارے اوپر چڑھائی کر کے آئے ہیں، اس کے بعد قریش چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے، اور اس کے بعد قریش چڑھائی نہیں کر سکے۔ مکہ کی فتح جو ہوئی ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے اور آپ کے حلیفوں بنو خزاعہ کو حرم کے اندر قتل کرنے کی وجہ سے آپ نے ان کو چیلنج کیا تھا، ان کو نوٹس بھیجا تھا کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی ہے اور میرے حلیفوں کو تم نے قتل بھی کیا ہے اور حرم کی بے حرمتی بھی کی ہے، اب سارے کے سارے قاتل جو ہیں وہ سپرد کر دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہی مکے کو فتح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی کسی بے گناہ انسان کو قتل نہیں کیا۔ جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو باہر کی قوتوں کے ساتھ جو برسر پیکار تھیں وہ تو جنگیں ہوئیں، لیکن مسلمان معاشرے کے اندر منافقین کو بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ اسلامی تحریکیں آج بھی دنیا کے اندر پرامن جدوجہد کر رہی ہیں، اور بہت سے لوگ جو دشمن کے ایجنٹ ہیں، سیکولر ہیں، اسلام دشمن ہیں، اسلام دشمنی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، وہ اپنا زہر اگلتے ہیں کہ اسلامی تحریکیں جو ہیں یہ تشدد پسند ہیں۔ کوئی اسلامی تحریک تشدد پسند نہیں ہے، اور جو تشدد پسند ہے، مسلمان معاشرے کے اندر تشدد کے قائل ہے، وہ اسلامی تحریک نہیں ہے۔ اخوان المسلمون کو آپ دیکھ لیجئے، حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوری دعوت، ان کی پوری زندگی وہ محبت کا پیغام ہے۔ عمر تلمسانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک جج ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں وکیل ہوں، عمر تلمسانی میرا نام ہے۔ تو اس نے کہا آپ اخوان المسلمون میں ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں اخوان المسلمون میں ہوں۔ کہنے لگا کہ میں اخوان المسلمون کی بڑی قدر کرتا ہوں، دل سے قدر کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ چھٹی گزارنے کے لیے اپنے گاؤں گیا اپنی گاڑی میں، تو واپس ہم آ رہے تھے تو رات ہو گئی، بالکل جنگل کے اندر سڑک کے اوپر ہماری گاڑی بند ہو گئی، اور وہاں پر جو گاڑی بھی آئی ہم نے ہاتھ دیا تو اس نے اور زیادہ تیزی کے ساتھ گاڑی بھگا لی، ادھر سے آئی یا ادھر سے آئی، جب ہم نے ہاتھ دیا تو گاڑی کے ڈرائیور نے اور تیز بھگائی۔ ہم مایوس ہو گئے، میں نے کہا اب میں اور میری بیوی پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ میں ایک گاڑی کو میں نے دیکھا تو میں نے آخری چارہ کار کے طور پر میں نے کہا چلو اس گاڑی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ہاتھ دیا تو گاڑی ہمارے قریب آ کر رک گئی، اور اس میں سے ایک نوجوان نکلا جو بہت خوبصورت تھا، اور اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور بھی تھا۔ اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ میں نے کہا گاڑی میری بند ہو گئی ہے۔ چیک کیا تو میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، وہاں دور دور تک کوئی امید نہیں تھی کہ ہم منزل پر پہنچ پائیں گے۔ اس نے کہا کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو۔ اس نے میری گاڑی کا جو وہ ربڑ کا جو اس پرانے زمانے میں وہ ہارن ہوا کرتا تھا، اس کو دباتے تھے، وہ اتارا، اس کو اپنی گاڑی کی ڈگی کے اندر
2 3 4 5 مرتبہ ڈالا اس کو پیٹرول سے بھر کر میری گاڑی میں ڈیلا اور پھر کہا سٹارٹ کرو. میں نے سٹارٹ کی, گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور اس نے کہا ہم ابھی یہاں انتظار کریں گے کہ راستے میں پھر تمہاری گاڑی کہیں بند نہ ہو جائے اور تم اپنی اس جنگل سے باہر نکل جاؤ گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے, ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا آپ کا تعارف کیا ہے؟